بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نا مرقات میں علم کی 5 تعریفات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ علم کی 5 تعریفات کی، ان میں سے پہلی جو کی ہے وہ یہ ہے حصول و صورت الشیء فی العقل، یعنی عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا۔ تو جو صرف حاصل ہونا ہے نا، یہی علم ہے، اس کو کہا کہ یہی علم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی صرف حاصل ہو جائے بس۔ دوسری تعریف کرنے والوں نے یہ کی کہ شے کی صورت وہ صورت حاصلہ، شے کی وہ صورت حاصلہ جو عقل میں چلی گئی ہے، عقل میں گھس گئی ہے، اس کا نام علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں دونوں میں فرق ہے، ایک ہے صرف حاصل ہوئی ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ عقل میں چلی گئی ہے، سمجھے۔ حاصل ہونا، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں تو آ جائے گا وہ شخص ہے، یہ صورت حاصل ہو گئی، لیکن بالکل اس کا ایک ایک رنگ ہم نے دیکھ لیا، اس کو کہیں گے عقل میں چلی گئی، سمجھے، سمجھ میں آ گیا۔ اور تیسری ہے کہ مدرک کے پاس اس شے کا موجود ہو جانا، یہ علم کی تیسری تعریف کی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ مدرک کے پاس یعنی جو علم حاصل کرنے والا ہے، جیسے کہ آپ نے کوئی علم حاصل کیا، انہوں نے کوئی کتاب حاصل کی، کچھ بھی کیا، تو اس کا مدرک کے پاس موجود ہو جانا، یہ کیا ہے، علم کی ایک تعریف یہ بیان کی۔ جیسے مثال کے طور پر آئینہ ہے، آئینے کے سامنے آپ نے کسی شے کو رکھ دیا، تب تو وہ کیا ہو جائے گی، شے کے آئینے کے پاس موجود ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا بلکہ اس سے ادھر ادھر بچا کے رکھا، تو وہ جو ہے آئینے کے پاس آ ہی نہیں پائے گی، تو شے مدرک کے پاس آ ہی نہیں پائے۔ تو جب شے مدرک کے پاس جب آئے گی، جب اس کے بالکل سامنے ہوگی، ہیں، یہ ہے علم کی تیسری تعریف، یعنی حاضر ہونا، موجود ہونا۔ چوتھی تعریف یہ ہے کہ نفس کا اس صورت کو قبول کر لینا، جیسے کہ وہ صورت حاصل بھی ہو گئی، چلی بھی گئی اندر، لیکن اب وہ نفس بالکل اس کو نا ذہن نشین کر لے، اس کو پختہ کر لے، قبول کر لے، ہاں تو ہی ہے وہ صورت ہے، تو یہ کیا ہے، علم کی چوتھی تعریف ہے۔ پانچویں تعریف یہ ہے کہ عالم و معلوم کے درمیان اس شے کی صورت کا وہ تعلق جو عالم اور معلوم کے درمیان ہو۔ جیسے کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو جب تک آپ اس علم کے لیے جو ہے کوشش نہیں کریں گے، آپ یہاں پر نہیں بیٹھیں گے آ کر کے، تو یہ آپ کے لیے جو نا تعلق جو ہے وہ تعلق بن ہی نہیں پائے گا۔ تعلق معنی رشتہ تو جب ہی بن پائے گا نا جب ہم ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ جب آپ میرے پاس آئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ایک تعلق ہے، آپ کو اس طریقے سے علم حاصل ہو رہا ہے، تو یہ عالم ہو گیا، اور جو بات میرے منہ سے نکل رہی ہے وہ آپ کا وہ معلوم ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہا نا، اور آپ اس کی کیا ہو رہا ہے، عالم ہو رہے ہیں، لیکن میرے ذریعے نکل رہے ہیں، تو یہ چیز کیا تعلق ہے، نہیں سمجھے۔ تو عالم معلوم کے درمیان کوئی تعلق ہونا، یہ کیا ہے، جیسے ہی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کتاب جو پڑھ رہے ہیں، کتاب سے جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، معلوم، اور آپ اس کی عالم بنتے جا رہے ہیں، تو اس کا تعلق کیا، یہ کتاب ہے، نہیں سمجھے۔ تو جو چیز تعلق پیدا کرتی ہے عالم اور معلوم کے درمیان، اس کو کیا کہا جاتا ہے، علم کہا جاتا ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علم کو 2 قسمیں کی ہیں، نمبر 1 تصور اور نمبر 2 تصدیق۔ نمبر 1 تصور جو کی ہے، تصور وہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، جبکہ تصدیق وہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز ہے یا نہیں ہے، اس میں اس چیز کا علم ہوتا ہے، یعنی جس میں اس چیز کا علم ہو کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ اس میں یہ علم نہ ہو پائے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، تو یہ تصور ہے، تصدیق نہیں۔ جیسے زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے، یہ کیا ہے، تصدیق ہے، لیکن زید صرف، عالم صرف، یہ کیا ہے، تصور ہے، سمجھ میں آ گیا۔ یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے، تصور وہ ہے جس میں حکم پایا جائے، اور تصور وہ ہے جس میں حکم نہ پایا جائے، اور تصدیق وہ ہے جس میں حکم پایا جائے۔ اب جیسے حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں وہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت کرنا دوسری چیز کی طرف، اس طور پر یا تو ایجابی طور پر ہو یا سلبی طور پر ہو، تو اس میں بھی تو وہی بات آ گئی نا کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، نہیں سمجھے۔ ایک چیز کی نسبت ہم نے دوسری چیز کی طرف کی، جیسے زید کی نسبت ہم نے کھڑے ہونے کی طرف کی۔ اب ہم اس کی 2 طریقے سے کر رہے ہیں، زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، ایجابی طور پر یا سلبی طور پر، تو یہ اس کا ہی وہی مفہوم نکلا نا کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے۔ تو جس میں یہ چیز حکم پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، تصدیق ہوتی ہے نا، اور جس میں سے یہ چیز نکال لی جائے وہ کیا ہو جاتا ہے، تصور ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصدیق کیا چیز ہے، اس میں علماء کا، حکماء کا اور امام راضی کا اختلاف ہے۔ حکماء فرماتے ہیں کہ محض حکم جو ہے نا یہ تصدیق ہے، اور باقی جو تصورات ثلاثہ ہیں،
یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور ربط کا تصور، ہے نا. یہ جو تین چیزیں ہیں یہ اس حکم کے لیے شرط ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ شرط ہیں، یعنی حکم سے ہی صرف کیا ہے تصدیق پالی جائے گی، لیکن اس حکم کے ساتھ ان چیزوں کا ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ پالی تو جائے گی، محض حکم ہی کیا تصدیق ہے، لیکن ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے. بغیر اس کے ہو تو جائے گا لیکن نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک وہ اوپر شرطیں نہیں پائی جائیں گی. تو شرط کے طور پر انہوں نے مانا ہے، نہ کہ اس کا جز مانا ہے. توجہ ہے؟ جبکہ امام راضی کے فرماتے ہیں کہ تصورات اطراف اور حکم، ان تمام چاروں چیزوں کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ تصورات اطراف اور حکم کے اجزاء، یہ سب کے سب ایک اجزاء ہیں، جز ہیں. جیسے کہ تصورات، جیسے کہ محکوم علیہ کا تصور ایک جز ہو گیا، محکوم بھی کا تصور دوسرا جز ہو گیا، ربط کا جو تصور تیسرا جز ہو گیا، اور حکم یہ چوتھا جز ہو گیا. یہ تمام اجزاء ملتے ہیں تب جا کر کیا بنتی ہے؟ ایک تصدیق بنتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر تصور کی دو قسمیں کی اور تصدیق کی بھی دو قسمیں کی. تصور بدیہی، تصور نظری. تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. تصور بدیہی کسے کہتے ہیں؟ تو بدیہی اور نظری پہلے سمجھ لیجئے. بدیہی اسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ نظری اسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بغیر غور و فکر کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ اب اگر تصور بھی بدیہی ہوگا اور تصدیق بھی بدیہی ہوگا، ایسے تصور بھی نظری ہوگا اور تصدیق بھی نظری ہوگا. تو تصور بدیہی آپ سمجھ جائیں، یہ تصور ایسا ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تصدیق بدیہی بھی ایسا ہی ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے تصور نظری اور تصدیق نظری بھی ہے نا. تو تصور نظری جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور تصدیق نظری جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی. دونوں ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آپ نے نظر و فکر کے بارے میں پڑھا تھا. نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ تو بتایا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزوں کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ ترتیب جو ہم نے دی ہے اس کے ذریعے ہم کسی مجہول چیز کو حاصل کر لیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نظر و فکر بولتے ہیں. جیسے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عالم حادث ہے، تو ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے دو یا دو سے زائد معلوم تصدیقات کو ملایا. کیسے ملایا؟ کہ ہم نے کہا عالم متغیر ہے، یعنی عالم بدلتا رہتا ہے، اور جو بھی چیز بدلتی رہتی وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے. جب یہ دو معلوم تصدیقات ہم نے ملائیں تو تیسری ہمیں تصدیق خود بخود پتہ چل گئی کہ یہ عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جماعت ثالثہ میں ہر پڑھنے والا بڑا ذہین ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں بلال بھی اسی جماعت میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو تیسری بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ بلال بھی بڑے ذہین ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بلال بھی بڑے ذہین ہیں. یہ آپ کو تیسری بات خود بخود سمجھ میں کیسے آ گئی؟ جب ہم نے دو یا دو سے زائد معلوم تصدیقات کو ملایا، تب اس کے بعد جا کر کے ہمیں کیا ہوا؟ ایک نامعلوم تصدیق حاصل ہو. اس کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر نظر و فکر درست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہر نظر و فکر درست ہوتی تو علماء کے مابین اختلاف واقع نہیں ہوتا، ارباب نظر کے درمیان، عقل مندوں کے درمیان اختلاف واقع نہیں ہوتا. حالانکہ اختلاف واقع ہے، کیونکہ کسی نے عالم کو حادث بتایا اور کسی نے عالم کو قدیم بتایا. عالم کو حادث بتانے والے نے یہ دلیل دی کہ عالم متغیر ہوتا رہتا ہے، اور جو بھی چیز متغیر ہوتی وہ حادث ہوتی ہے. انہوں نے نتیجہ نکالا کہ عالم پھر کیا ہے؟ حادث ہے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ قدیم ہے، انہوں نے کیا کہا کہ عالم جو ہے نا مستغنین عن المؤثر ہے، یعنی اثر ڈالنے والے کے اثر ڈالنے سے وہ بے نیاز ہے، اس کا اثر قبول نہیں کرتا. اور جو بھی ایسا ہو یعنی اثر قبول نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. پتہ چلا کہ عالم کیا ہے؟ قدیم ہے. اس کی بات بتایا کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ فطرت انسانیہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو نا وہ اخروٹ سے نا اس کے چھلکے کو دور کر لے اور صحیح کو غلط سے جدا کر لے، جب اس قابل ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک علم کی ضرورت پیش آئی. اور وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم منطق ہے. علم منطق کیا کرتا ہے؟ یہ نظر و فکر کو غلطی سے بچاتا ہے اور ہمیں صحیح راہ دکھاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آپ کو وجہ تسمیہ بیان کی گئی تھی منطق کی، کہ منطق کا نام منطق کیوں رکھا گیا. تو کہا کہ منطق کا نام منطق اس لیے رکھا گیا، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ نطق ظاہری میں فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا یہ نطق باطنی میں فائدہ دیتا ہے. نطق ظاہری میں فائدہ یہ دیتا ہے کہ اس کا جاننے والا دوسرے کے بنسبت جو اس کو نہیں جانتا ہوتا ہے اس سے بہتر کلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
اور نطق باطنی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اشیاء کی تمام چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے، جیسے کہ اس کے حقائق کو جان سکتا ہے، اشیاء کی فصول کو جان سکتا ہے، انواع کو جان سکتا ہے، لوازمات کو جان سکتا ہے۔ توجہ ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ میزان اس کا نام کیوں رکھا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو بتایا کہ یہ میزان معنی آتا ہے ترازو، گویا کہ عقل ایک ترازو ہے جو افکار کو تولتا ہے، جو صحیح افکار کو بتاتا ہے اور جو کند افکار ہوتی ہیں، بیکار افکار ہوتی ہیں، ان کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا، میزان رکھا گیا۔ پھر اس کا نام علم عالی کیوں رکھا گیا ہے نا، تو کہا گیا علم عالی اس لیے رکھا گیا کیونکہ اعلیٰ معنی آتا ہے اوزار، اوزار مطلب جب تک وہ چیز نہیں پائی جائے گی، اوزار جب تک نہیں ملے گا ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے، ہے نا، تو اس لیے اس اوزار کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے یہ علم جو ہے تمام علوم کے لیے کیا ہے، ایک اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ نہیں پایا گیا، کیا اگر جو ہے یہ نہیں پایا گیا، منطق نہیں پایا گیا، تو کیا ہوگا، ہم دوسرے علوم کو بآسانی نہیں سمجھ سکتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے علم منطق کو جو ہے تمام علوم کے لیے ایک اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، خاص کر فلسفیانہ جو علوم ہے ان کے لیے تو خاص کر یہ ایک اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو واضعین کے بارے میں بتایا کہ علم منطق کے وضع کرنے والے کون کون ہیں، تو آپ کو نمبر 1 بتایا تھا ارسطو ہے، جس نے اسکندر نامی بادشاہ کے حکم سے اس کو وضع کیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد فارابی ہیں کہ جب وہ یونانی زبان میں تھی پھر اس کو عربی لینگویجز میں کیا کیا، عربی لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور مہذب انداز میں ٹرانسلیٹ کیا، یعنی جو طوالت تھی یا اختصار تھا اس کو کیا کیا، کاٹ چھاٹ کی اور صاف و شفاف طریقے سے جو ہے عوام کے درمیان اس کو پیش کیا، سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر جب ان کی کتابیں ضائع ہو گئیں تو پھر کون آئے تھے، ابو علی بن سینا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے علم منطق کو از سر نو وضع کیا، از سر نو وہ کتابیں لکھی جو فارابی کی کتابیں خراب ہو گئی تھیں، ضائع ہو گئی تھیں، سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے علم منطق کی تعریف بیان کی گئی، تو علم منطق کی تعریف جو بیان کی گئی تھی وہ یہ بیان کی گئی تھی کہ علم منطق ایسے قوانین کا جاننا ہے کہ ان کی رعایت کرنا نظر و فکر میں ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، علم منطق کی تعریف بولتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ علم منطق کی تعریف ہے۔ اس کے بعد موضوع بیان بتایا کہ موضوع کسے بولتے ہیں، تو کہا کہ ہر وہ چیز کہ اس میں صرف اسی سے بات کی جائے، ہے نا، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ جیسے کہ ڈاکٹری علم طب میں کیا کیا جاتا ہے، بدنی یعنی انسانی بدن سے بات کی جاتی ہے صرف، تو یہ اس کا موضوع ہو گیا، بدن انسانی جو ہے یہ علم طب کا موضوع ہو گیا۔ ایسے علم نحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام ہے، تو کلمہ اور کلام کس کا موضوع ہو گیا، علم نحو کا موضوع ہو گیا۔ بس اسی سے بات کریں گے یہ علم نحو والے کلمہ اور کلام سے، علم طب والے صرف بدن انسانی سے بات کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور علم صرف کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے نا، صیغے کے اعتبار سے، توجہ ہے۔ تو اب اس طریقے سے جب بتا دیا، پھر اس کی بعد بتایا تھا علم منطق کا موضوع کیا ہے، تو بتایا کہ علم منطق کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ معلومات تصوریہ یا وہ معلومات تصدیقیہ، خالی معلوم ہونا ضروری نہیں بلکہ ایک چیز اور ایڈ کری، وہ یہ کہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ اس حیثیت سے ہوں کہ وہ نامعلوم تصدیق تک یا نامعلوم تصور تک پہنچا دیں، تو یہ ہے علم منطق کا موضوع، سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے علم منطق کی غرض و غایت بتائی، تو علم منطق کی غرض و غایت پہلے بتائی تھی، غرض و غایت کسے کہتے ہیں، تو کہا کہ ہر وہ چیز جس کو با مقصد کیا جائے، کسی بھی کام کو ہم بغیر مقصد کی نہیں کرتے، اگر ہم کسی بھی کام کو بغیر مقصد کی کریں گے تو اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا اور لغو ہوگا، ہے نا۔ اسی طریقے سے علم منطق کی بھی ایک مقصد ہے، اس کی غرض و غایت ہے، تو کہا اس کی کیا غرض و غایت ہے، تو کہا کہ اس کی غرض و غایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ذہن کو غلطی سے بچانا اور اپنی رائے کو محفوظ کر لینا، یہ کیا ہے، علم منطق کی غرض و غایت ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ علم جو منطقی ہوتا ہے کس سے بحث کرتا ہے، معانی سے بحث کرتا ہے یا الفاظ سے بحث کرتا ہے، تو بتایا کہ معانی سے بحث کرتا ہے، الفاظ سے بحث اس کی غرض و غایت نہیں ہے۔ وہ کیوں، کیونکہ معانی کی ذریعے وہ غور و فکر کرے گا نا، اندر ہی اندر جب غور و فکر کرے گا تو معانی کی ذریعے کرے گا، ظاہر سی بات ہے، تو اس لیے اسے جو ہے الفاظ کی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ الفاظ کی بحث کیوں کرتا ہے، وہ تو بتایا تھا کہ الفاظ کی بحث وہ اس کے باوجود بھی یوں اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کو سمجھائے گا یا دوسرے سے سمجھے گا، اگر وہ دوسرے کو سمجھائے گا اور دوسرے سمجھے گا تو کیا ایسے ہی ٹرانسلیٹ ہوتا رہے گا اس کے دماغ سے اس کے دماغ میں، کچھ نہ کچھ تو ایسے الفاظ ہونے چاہیے نا
کہ وہ بات بتائے اور یہ سمجھ جائے، ہے نا، کچھ ایسا تو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اب کیا ہوا، الفاظ کی ضرورت پیش آئی۔ جب الفاظ کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کیا کیا، الفاظ کی بحث کرنا بھی شروع کر دی، مجبوراً، سہارا لینے کے لیے، ان معانی کو سمجھانے کے لیے۔ پھر بتایا آپ کو کہ یہ الفاظ ایسے نہیں جو محمل انداز میں ہوں، بلکہ وہ الفاظ ہونے چاہیے جو موضوع ہوں، ہے نا، جو موضوع، جو مستعمل ہوں، ہے نا، ایسے الفاظ ہونے چاہیے جو جب ہم یہ لفظ بولیں تو کسی نہ کسی چیز پر دلالت کرے۔ جیسے ہم نے کتاب بولا تو یہ کتاب پر دلالت کرے گا، جو ہم جو پڑھتے ہیں۔ موبائل بولا تو یہ جس سے کے ذریعے، وہ آلہ جس کے ذریعے فون کیا جاتا ہے، میسیجز کیے جاتے ہیں، ہے نا، اس پر دلالت کرے گا۔ ہم نے انسان بولا تو انسان وہ ہے جو حیوان ناطق ہوتا ہے، جس کے اندر عقل ہوتی ہے نا، اس پر دلالت کرے گا یہ لفظ۔ تو ایسے معانی جو ہے ہوں گے، ان پر یعنی دلالت کرنے والے الفاظ سے بحث کرتے ہیں منطقی، نہ کہ کسی بھی لفظ سے بحث کر لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد آپ کو جو بتایا تھا، یہ بتایا تھا کہ دلالت کتنی قسموں پر ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا دلالت جو ہے نا، دلالت پہلے تو 2 قسموں پر ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دلالت کہتے کیسے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا دلالت کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ جیسے کہ دھوپ کو دیکھنے سے سورج سمجھ میں آ گیا، دھوئیں کو دیکھنے سے آگ سمجھ میں آ گئی، آگ کو دیکھنے سے اس کی گرمی سمجھ میں آ گئی۔ توجہ ہے؟ آگ کو دیکھنے سے اس کی گرمی سمجھ میں آ گئی، برف کو دیکھنے سے اس کی ٹھنڈک سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، دلالت ہے۔ یعنی ہم نے ایک چیز کو سمجھا، ویسے ہی ہم نے دوسری چیز کو سمجھ لیا۔ زید کے سمجھنے سے اس کی ذات سمجھ میں آ گئی، جیسے بلال کے سمجھنے سے ان کی ذات سمجھ میں آ گئی، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دلالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ دلالت یا تو ہم کبھی ایسا ہوگا لفظوں میں کریں گے یا غیر لفظوں میں کریں گے، یعنی اس میں لفظ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم لفظوں میں کریں تو یہ دلالت لفظیہ، اور اگر ہم غیر لفظوں میں کریں تو یہ دلالت غیر لفظیہ۔ پھر میں نے بتایا تھا لفظ کون سے ہوں گے، تو جو انسان بولتا ہے وہ لفظ ہیں، اور انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں، جیسے لکھ کر ہو یا گھوڑا ہنہنائے یا اشارہ کریں، یہ سب کی سب کیا ہیں، غیر لفظ ہیں۔ اور جب یہ غیر لفظ ہیں تو دلالت کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک تو دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جو دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں وہ کون کون سی ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ ایسے ہی دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں بیان کی، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ اب دلالت لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ دلالت جس میں دلالت وضع کی وجہ سے ہو، وہ دلالت جس میں دلالت وضع کی وجہ سے ہو، اسے بولتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ، لیکن اس میں لفظ بھی ہو۔ یہ یوں کو وہ دلالت جس میں لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو، وہ دلالت جس میں لفظ ہو اور وہ دلالت کس وجہ سے ہوتی ہو، وضع کی وجہ سے ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وضع کسے کہتے ہیں۔ تو وضع کہتے ہیں کہ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسے بولتے ہیں وضع۔ لیکن اس کو ہم انسانوں نے مقرر کیا ہوتا ہے، ہم انسانوں نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کتاب اس کا نام رکھا ہے، موبائل اس کا نام رکھا ہے، ڈیسک اس کا نام رکھا ہے نا، وائٹ بورڈ اس کا نام رکھا ہے، کولر اس کا نام رکھا ہے۔ تو یہ ہم نے رکھا نا، ہم انسانوں نے۔ ہم جیسے بولیں گے کولر، آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، میں جیسے بولوں گا ڈیسک، آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ہم نے وضع کیا ہے، تو اس کو بولتے ہیں وضع۔ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، جبکہ دلالت تھوڑی عام ہے۔ دلالت کیا ہے، وہ ایک چیز کی سمجھنے سے دوسری چیز سمجھ میں تو آتی ہے، لیکن یا تو قدرتی طور پر ہوتا ہے یا کس طور پر ہوتا ہے، ہم انسانوں کے مقرر کرنے سے ہوتا ہے۔ جبکہ وضع میں کیا ہوتا ہے، صرف ہم انسانوں کے مقرر کرنے سے ہوتا ہے، قدرتی طور پر نہیں ہوتا۔ تو اب دلالت لفظیہ وضعیہ یہ ہوئی کہ جب بھی ہم بولیں گے، جیسے مثال طور میں بولتا ہوں کولر، تو یہ پہلے تو آپ دیکھیں ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ گئی، آپ کو ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ گئی، یہ دلالت ہو گئی۔ میں لفظوں سے بولا تو یہ لفظیہ ہو گئی۔ آپ اس کو ہم نے وضع کیا نا، ایک چیز کو دوسری چیز کے سمجھنے کے لیے، یعنی کولر بولا، ذاتی کولر سمجھ میں آ گئی، تو کولر لفظ جو ہے وضع ہے اس ذات کے لیے، تو یہ وضعیہ ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوئی۔ دلالت لفظیہ طبعیہ کسے کہیں گے کہ اس میں دال لفظ ہو اور دلالت کس وجہ سے ہوتی ہو، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے ہوتی ہو۔ جیسے کہ مثال طور پر آپ میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور آپ نے اپنا وہ الفاظ بولنا شروع کر دیے جو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے، ارے مر گیا، اس طریقے سے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا، تو جو ارے مر گیا یہ کچھ بھی او ہو، کھانسی آئی، آپ کو کھانسی آ رہی تو آپ نے اوہ اوہ کرنا شروع کر دیا۔
تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ آپ کی طبیعت کی چاہنے کی وجہ سے نکل رہے ہیں تو یہ دلالت طبعیہ ہوئی، اور یہ لفظ ہے نہیں ہے تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور دلالت لفظیہ عقلیہ کسے کہیں گے؟ کہ جس میں دال لفظ ہو اور وہ دلالت عقل کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں دال لفظ ہو اور دلالت عقل کی وجہ سے ہوتی ہو. جیسے کہ آپ نے پیچھے سے کوئی بھی آواز ایسے سنی، محمل الفاظ میں سنی ہے نا، جیسے دیز سنا یا بینز سنا، زینب کا الٹا ہے نا، بینز سنا ہے نا، اس طریقے سے. تو آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ پیچھے کوئی آدمی ہے نا، اس دیوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص ہے. آپ اس کو کس طریقے سے سمجھے؟ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھے اپنی عقل کی وجہ سے سمجھے ہے نا، اپنی عقل سے سمجھے نا کہ پیچھے کوئی ہے. تو یہ لفظوں میں تو بولا تھا اس شخص نے جو پیچھے تھا دیوار کے، تو یہ دلالت لفظیہ ہوئی. آپ اپنی عقل سے سمجھ گئے تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہوئی. نہیں سمجھ گئے؟ پھر دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، تو اس میں وہی میٹر ہے، یعنی دلالت وہ غیر لفظ کی وجہ سے ہوگی. دال غیر لفظ ہوگا، اس میں لفظ نہیں ہوگا. دال لفظ نہ ہو اور دلالت کس وجہ سے ہوتی ہو؟ وضع کی وجہ سے ہوتی ہو. جیسے کہ آپ نے کچھ لکھا اور لکھ کر کے اپنے بھائی کو دیا، کسی کو بھی دیا، تو وہ جو آپ نے حرف لکھے ہیں، جیسے کہ آپ نے لکھا زا یا دال، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید ہوا. آپ نے لکھا مثال طور پر میم دال را سین اور ہا، تو کیا ہوا؟ مدرسہ ہوا. تو یہ لفظ آپ نے لکھ کر دیا، وہ سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا کچھ؟ مدرسہ سے کیا سمجھا؟ وہ جگہ جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے. زید سے اس کی ذات زید سمجھ میں آ گئی اس کو. لیکن آپ لفظوں میں بولے غیر لفظوں میں بولے؟ غیر لفظوں میں بولے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ اور وضعیہ ہوئی. کیا ہوئی؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. غیر لفظوں میں بولے تو اس لیے غیر لفظیہ، اور یہ چیز وضع کی ہے نا، ہم نے حروف وضع کیے ہیں کہ زا ایسا لکھا جاتا ہے، یا ایسے لکھی جاتی ہے، دال ایسے لکھا جاتا ہے تو زید ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ الفاظ ہم نے وضع کیے تھے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا؟ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، یعنی جس میں دال لفظ نہ ہو اور طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے وہ دلالت ہوتی ہو. جیسے کہ گھوڑا ہی نہیں آیا، تو میں نے بھی آپ کو بتایا جو انسان بولتا ہے بس وہی لفظ ہیں، اور انسان کے علاوہ جو بھی چیزیں بولتی ہیں، جیسے پرند ارند کوئی بھی درندہ کوئی بولے، وہ لفظ نہیں ہے. ما یتلفظ بہ الانسان وہی لفظ ہے، جس پر انسان تلفظ کرے وہی لفظ ہے. اب گھوڑا ہی آیا، تو یہ پہلے گھوڑے کے ہنانے سے ہم کیا سمجھ گئے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے نا، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے. تو یہ دلالت پہلے دلالت ہوئی نہیں ہوئی؟ ایک چیز کے سمجھنے سے ہم دوسری چیز سمجھ گئے، دلالت ہوئی. اور یہ غیر لفظ ہیں یا لفظ ہیں؟ غیر لفظ ہیں، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے وضع کیا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے اس کی گھوڑے کی طبیعت نے چاہنا کہ اب تجھے بھوک لگ رہی، بول ہنا، تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ ہم نے دور سے آگ اڑتے ہوئے دیکھا، دھواں دیکھا ہم نے، تو دھواں کے دیکھنے سے ہم دوسری چیز کیا سمجھ گئے؟ کہ وہاں آگ جل گئی ہے. تو یہ کس چیز نے تقاضا کیا؟ آپ کس چیز کے ذریعے سمجھے؟ عقل کے ذریعے. اب یہاں پر کوئی لفظ پائے گئے نہیں، تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی. نہیں سمجھے؟ 6 دلالتیں آپ سمجھ گئے. آپ یاد رکھنا، یہ 6 جو دلالتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے صرف اور صرف 5 دلالتیں کارگر ہیں. 5 دلالتیں کارگر نہیں ہیں، بس ایک دلالت کارگر ہے. وہ کون سی ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ. کیونکہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی ایسی واحد دلالت ہے جس کے ذریعے سمجھنا سمجھانا ہمیں بہت آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے. اور 5 دلالتیں ہیں، ان سے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بار بار ہم لکھ کے تھوڑا نہ دیں گے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے کرتے پھریں گے تو ورنہ کتنا ٹائم لگ جائے گا. جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو جو بیماری ہے جب سب لکھ کے دینے لگیں کہ میرے پیٹ میں درد ہوا، پھر میں گیا ٹوائلٹ میں گیا، اس طریقے سے ہے نا، باتھ روم گیا، یہ ہوا پیٹ میں درد ہے، جو ساری ڈیٹیل لکھ کے دیں گے، لکھ کر کے وہ کہے گا بھائی دوسرا کسٹمر بھی بیٹھا ہوا ہے، پہلے اسے آنے دو پھر آپ آنا. آپ نے شاید دلالت کی 6 قسمیں پڑھ کر آئے، مجھے لگ رہا ہے. ایسے بولے گا نہیں بولے گا؟ تو دلالتیں غیر لفظیہ، دلالتیں جو دلالت کی 5 قسمیں ہیں وہ زیادہ کارگر نہیں ہیں، صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کارگر ہے. یہی زیادہ کام میں آنے والی ہے، کیونکہ دوسرے کو سمجھنا یا دوسرے سمجھنا اسی سے آسان ہوتا ہے. جب یہی کام کارگر ہے، اسی سے کام زیادہ بنتا ہے، تو پھر اسی کی 3 قسمیں کرتے ہیں. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں کریں گے، ایک دلالت مطابقی، ایک دلالت تضمنی اور ایک دلالت التزامی. اب دلالت مطابقی کسے بولتے ہیں؟ تو لفظ اپنے پورے معنی موصول ہو پر دلالت کرے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ دلالت مطابقی. اور دلالت تضمنی کسے بولتے ہیں؟
کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع پر دلالت نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی. اور لفظ اپنے پورے معنی موضوع کے نہ کل پر دلالت کرے نہ جز پر دلالت کرے بلکہ ایک خارج چیز پر جو اس کے ساتھ لازم ہے اس پر دلالت کرے تو یہ دلالت التزامی ہے. نہیں سمجھے؟ پھر جیسے کہ مثال کے طور میں نے کرسی بولا تو اس سے پوری آپ کو کرسی سمجھ میں آ گئی ہے نا. میں نے جیسے درخت بولا آپ کو پورا کا پورا درخت سمجھ میں آ گیا. میں نے ڈیسک بولی پورے کی پوری ڈیسک آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو آپ کو پورا جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے. اور اگر صرف اس کا ایک جز آپ کو سمجھ میں آئے جیسے کہ کرسی کا ایک پیر سمجھ میں آیا ہے یا آپ کو ڈیسک کا ایک جز سمجھ میں آیا یا آپ کو کتاب کا ایک پنہ سمجھ میں آیا تو یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی ہے. اور اگر ان کے ساتھ جو چیز لازم ہے جیسے کہ اس کے ساتھ کولر کے ساتھ کیا لازم ہے؟ ہوا دینا. یہ لازم ہے. جب جب اس کو چالو کریں گے کیا کرے گا؟ ہمیں ٹھنڈک پہنچائے گا، ہوا دے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لازم ہے. یہ دلالت التزامی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلالت مطابقی بغیر تضمنی کے اور بغیر التزامی کے پائی جا سکتی ہے جبکہ دلالت تضمنی اور التزامی ایسی ہیں کہ بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ پھر کیونکہ تابع ہیں یہ دونوں، کون؟ تضمنی اور التزامی. کس کے؟ مطابقی کی. مطابقی مطبوع ہے اور آپ کو پتا ہے تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی جز ہوگا وہ کسی نہ کسی کا پہلے اس کا کوئی کل ہوگا تبھی تو جز ہوگا. جب کل ہی نہیں پائے گا تو جز کہاں سے پا لیا گیا؟ جز تو اسی کو بولیں گے نا. جیسے میں کہوں یہ جز ہے تو آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا نا جز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کل بھی ہوگا. یا جیسے میں کہوں یہ جز پڑا ہے کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ کسی چیز کا جز ہے مطلب اس کا کل ہے نا تبھی تو جز ہے. ایسی کوئی بھی چیز جب بھی اس کا لازم ہوگا جب وہ شے موجود ہوگی. وہ شے ہی موجود نہیں تو لازم ہوگا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر یہاں پر امام رازی نے ایک اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ کوئی آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز ہو اور اس کا لازم نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں قبول ہی نہیں، ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے، تسلیم ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی بھی معنی ایسا ہے ہی نہیں دنیا میں کہ وہ موجود ہو اور اس کا لازم نہ ہو. اگرچہ کچھ بھی نہ ہو تو اتنا ضرور ہوگا کہ اس کا غیر اس وقت نہیں پایا جائے گا جب اس کا نام لیا جائے گا. نہیں سمجھے آپ؟ جیسے کہ میں نے زید کہا تو زید کہتے ہی زید ہی سمجھ میں آئے گا نہ کہ غیر زید سمجھ میں آئے گا. بکر نہیں سمجھ میں آئے گا، خالد نہیں سمجھ میں آئے گا، عمر نہیں سمجھ میں آئے گا. زید کہنے کے وقت زید ہی سمجھ میں آئے گا. جب یہ پتہ چل گیا تو آپ کا یہ کہنا بیجا ہے کہ کوئی معنی پایا جائے اور اس کا لازم نہ پایا جائے ایسا ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ نے لازم سے کون سا لازم مراد لیا ہے؟ تو لازم سے آپ نے سمجھا ہم نے کون سا لازم مراد لیا؟ لازم سے ہم نے جو ہے لازم بین مراد لیا. ٹھیک ہے؟ اور لازم بین کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے، یعنی ملزوم کو ذکر کیا جائے لازم اس کا سمجھ میں آ جائے، اسی کیا کہتے ہیں؟ لازم بین. اور ہماری یہ مراد ہے یہاں پر. جب ہماری یہ مراد ہے یہاں پر تو اب جیسے ہم کوئی چیز کہیں گے وہ فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گی. اور جو آپ نے کہا زید کہیں اور اس کا غیر ہمارے ذہن میں نہ آئے ایسا یہ ضرور اس کے ساتھ لازم ہوگا. تو ہم نے کہا کہ ہم تو بہت سارے معنیوں کا تصور کرتے ہیں روزانہ. تو جب ہم ان کا نام لیتے تو ان کی وہی جب ہم اس کو ذکر کرتے ہیں اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا وہی معنی سمجھ میں آتا ہے جو وہ معنی ہوتا ہے اس کا. جیسے زید کہہ کر کے زید ہی سمجھ میں آئے گا، کتاب کہہ کر کے کتاب ہی سمجھ میں آئے گی، قلم کہہ کر کے قلم ہی سمجھ میں آئے گا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم قلم کا کتاب سمجھ میں آئے ہے نا. تو بہت سارے معنیوں کا تصور کرتے ہیں اور اس وقت ہمارا کوئی بھی غیر کا معنی ذہن میں تک نہیں آتا. چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں کہ